انتقال کا نام ہے، انتقال کا نام ہے۔ اور اسی موت سے تو ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ ہم جو موت سے بہت ڈرتے ہیں کہ مر گئے تو ختم ہو جائیں گے، موت کا نام بھی نہیں لینے دیتے اپنے گھر میں۔ موت کا تذکرہ آ جائے کہتے ہیں نعوذ باللہ، اللہ یعوذ باللہ، لا حول ولا قوت۔ اور مائیں بچوں کے زبان پہ اگر موت کا نام آ جائے تو زبان پہ ہاتھ رکھ دیتی ہیں کہ شیطان کے کان بہرے ہوں، خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ کو ویسے جملے موت کا ذکر سنتے ہی ساری عربی بولنا شروع کر دیتے ہیں ہم۔ اس قدر موت کا خوف ہمارے دل میں موجود ہے، حالانکہ غافل ہے اس چیز سے کہ موت نے تو ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے۔ آپ جس زندگی کو چھوڑنا نہیں چاہتے، جس گھر میں رہ رہے ہیں اور اس گھر کو ترک نہیں کرنا چاہتے، موت نے یہاں تک پہنچایا۔ ہم مر مر کے یہاں پہنچے ہیں، کہتے ہیں نا مر مر کے یہ کام کیا میں نے، مر مر کے یہاں پر پہنچا۔ ہم یہاں مر مر کے پہنچے، جو جوان ہے مر مر کے جوان ہوا ہے، جو بوڑھا ہے مر مر کے بوڑھا ہوا ہے، جو ابھی کوئی حیثیت ہے وہ مر مر کے یہ حیثیت اس کو ملی۔ اگر نہ مرتا تو آج جوان نہ ہوتا، نہ مرتا تو بوڑھا بھی نہ ہوتا آج۔ تعجب کریں گے آپ کہ مر کے ہم یہ ہوئے، بھلے مر کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ موت نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے۔ موت انتقال کا نام ہے۔ موت کہتے ہیں نا انتقال ہو گیا، فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا۔ تو موت اگر انتقال کا نام ہے تو ہم انتقال سے یہاں تک پہنچے ہیں۔ اگر منتقل نہ ہوتے آج ایسے ہوتے، اگر شکم مادر سے منتقل نہ ہوتے، انتقال کا نام موت ہے، اگر شکم مادر سے منتقل نہ ہوتے تو آج ایسے ہوتے، اگر ہم صلب پدر سے رحم مادر میں منتقل نہ ہوتے تو ایسے ہوتے، اگر ہم اس مٹی سے جس میں خدا نے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، ہم نے انسان کو مٹی کے نچوڑ سے بنایا ہے، اگر ہم مٹی سے منتقل نہ ہوتے اپنے آباء کے اسلاف میں تو ہم آج ایسے ہوتے۔ ہم مٹی سے منتقل ہوئے اسلاف میں، اسلاف سے منتقل ہوئے ارحام میں، ارحام سے منتقل ہوئے اس دنیا میں، اور پھر منتقل ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچے۔ اگر منتقل نہ ہوتے، خوشی خوشی وہیں پر رہتے اور کبھی انتقال کا نام نہ لیتے تو آج نہ جوان ہوتے، نہ بوڑھے ہوتے، نہ یہ دنیا ہوتی، نہ یہ سب کچھ مال و منال ہوتا، نہ ہماری رونقیں ہوتی، نہ خوشیاں ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتا۔ اگر شکم مادر میں انسان رک جائے خدا نہ خواستہ، موت وہ ہے کہ منتقل نہ ہو، یعنی نابودی وہ ہے کہ منتقل نہ ہو۔ منتقل ہونے میں حیات ہے۔ کس کو تو جشن مناتے ہیں کہ بچہ رحم مادر سے دنیا میں منتقل ہو گیا، یا جشن مناتے ہیں، یا سوگ نہیں مناتے، ہم جشن مناتے ہیں، اس کو ولادت کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک موت ہے، اس عالم کو چھوڑ کر اس عالم میں آیا، اس عالم کی نسبت موت ہے، اس عالم کی نسبت ولادت کہلاتی ہے۔ ہر موت ایسے ہے کہ انسان کسی عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہوتا ہے، جس عالم سے منتقل ہوتا ہے اس کی نسبت یہ موت ہے، اور جس عالم میں جاتا ہے اس کی نسبت یہ ولادت ہے۔ آپ ایک گھر چھوڑ کر دوسرے گھر میں جاتے ہیں، پرانا گھر چھوڑ کے نئے گھر میں جاتے ہیں، منتقل ہوتے ہیں۔ پرانے گھر کو خالی کر گئے وہ موت ہے، لیکن نئے گھر کو آباد کیا آ کر یہ تو موت نہیں ہے، یہ انتقال ہے، یہاں ولادت ہوئی ہے۔ بس موت انتقال کا نام ہے۔ جب ہم شکم مادر سے منتقل ہوتے ہیں اس دنیا میں، سب خوش ہوتے ہیں، ماں بھی خوش ہوتی ہے، باپ بھی خوش ہوتا ہے، گھر والے خوش ہوتے ہیں، اعزا و اقارب و احباب خوش ہوتے ہیں، سب کے سب جشن مناتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں کہ بچے کی ولادت ہو گئی۔ اور اس ولادت کے فوراً وقت ایک کام کرتے ہیں، ایسا کیا؟ بچے کی ناف کاٹ دیتے ہیں۔ ہم سب کے ساتھ ہوا یہ، ہمیں خود اپنے بارے میں یاد نہیں لیکن اپنے بچوں کے بارے میں یاد ہے۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا، جو کچھ ہم بچوں کو دیکھتے ہیں۔ ولادت کے وقت ناف کے ذریعے بچہ مرتبط ہوتا ہے ماں کے ساتھ، اس عالم کے ساتھ۔ عالم رحم اور انسان کا ناتا ایک ناف سے جڑا ہوتا ہے، لہذا جب انسان اس عالم سے منتقل ہوتا ہے اس عالم میں، تو سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ اس کی ناف کاٹ دو۔ اگر ناف نہ کاٹے تو کیا ہوگا؟ اگر ناف نہ کاٹے تو کیا ہوگا؟ یہ مر جائے گا یہ بچہ۔ ناف ضروری ہوتی ہے کاٹنا، فوراً سب سے پہلے ہم ناف کاٹتے ہیں کہ اس عالم سے اس کا رابطہ کٹ جائے۔ اب اس عالم میں آ گیا یہ، اب اس عالم کی خوراک اس کو ملے گی، چونکہ ناف کے ذریعے
اس کو اس عالم سے سب کچھ پہنچ رہا تھا، وہاں کی خوراک کھا رہا تھا، وہاں کا مشروب پی رہا تھا، اور وہاں اگر بعض بزرگ علماء کے بقول کہ اگر شکم مادر میں جا کر انسان کو کہیں کہ اب آپ آ جائیں اس عالم میں، تو وہ آنے کا نام نہیں لے گا. کیوں؟ وہ کہے گا کہ آپ کو کیا معلوم کہ میں کیسی مزیدار غذائیں کھا رہا ہوں، میں کیسے مزیدار مشروب پی رہا ہوں، میں کیسے خوش مزہ چیزیں پی رہا ہوں، آپ کو کیا معلوم کیسی مہک ہے، کیسی خوشبو میں رہ رہا ہوں، کیسی جنت میں رہ رہا ہوں. لیکن اس عالم میں آنے کے بعد، ہوش سنبھالنے کے بعد، جو کچھ وہاں کھاتا تھا، جو کچھ وہاں پیتا تھا، آج اس کو دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. یہاں آنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ نجاست تھی، یہاں آنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ ساری غلاظت تھی جو میں شکم مادر میں کھا بھی رہا تھا، پی بھی رہا تھا. منتقل ہونے کے بعد پتہ چلا. تو اسی طرح انسان اس دنیا میں بعض غلاظتوں کی عادت کر بیٹھتا ہے. جب منتقل ہو کے اس عالم میں جائے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ میں یہاں جو کچھ کھا رہا تھا اور آج یہاں کا مشروب اور یہاں کا کھانا اور پینا میں چھوڑ نہیں رہا، یہ بھی اتنا ہی آلودہ ہے جتنا اس عالم کا کھانا پینا آلودہ تھا. یہ صرف اس وقت معلوم ہوگا جب اس عالم میں منتقل ہوں گے ہم. جب وہاں پہنچیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہاں جس کو دل لگائے بیٹھے تھے، جس کو سینے سے لگا کے بیٹھے تھے، جس کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، یہ بھی اتنا ہی آلودہ ہے جتنا وہ آلودہ تھا. ناف کاٹی جاتی ہے تاکہ انسان زندہ رہے. میں عرض کر رہا تھا کہ حدیث میں حکم دیا ہمیں معصوم نے کہ موتو قبل ان تموتو، اس سے پہلے کہ تمہیں مارا جائے مر جاؤ. کیسے مرے ہم خود؟ موت انتقال کا نام ہے. انتقال کے بعد اس عالم کے ساتھ رابطے کے کٹنے کا نام ہے، ناف کے کٹنے کا نام ہے. انسان شکم مادر میں اس عالم رحم کے ساتھ ایک ناف کے ذریعے سے مربوط ہوتا ہے. وہاں سے ناف کٹ جاتی ہے، اس عالم میں آتا ہے. اس عالم میں آنے کے بعد اس عالم کے ساتھ اپنا رابطہ بڑھا لیتا ہے، دنیا کے ساتھ اپنی ناف کی گرہ لگا لیتا ہے. ایک عالم سے ناف کٹتی ہے، ایک عالم کے ساتھ ناف جڑ جاتی ہے. اب دیکھیں اس کے دل میں دنیا، اس کے ذہن میں دنیا، اس کی زبان پہ دنیا، اس کا اوڑھنا بچھونا دنیا، اس کا ہم و غم دنیا، اس کے تذکرے دنیا، اس کی خواب و خیال دنیا. اتنی ناف جوڑ گئی دنیا کے ساتھ کہ اب دنیا ہی اس کا ہم و غم ہو گیا. دنیا کے علاوہ کچھ سوچتا نہیں ہے، دنیا کے علاوہ کچھ کرتا نہیں ہے. اس قدر غرق ہے اس دنیا کے اندر کہ شکم رحم مادر میں جس طرح غرق تھا اس غلاظت کے اندر، اسی طرح اس دنیا کی غلاظتوں کے اندر آ کر غرق ہو گیا. دنیا کس چیز کا نام ہے؟ امیر المومنین کی زبان سے دنیا سنیے. امیر المومنین فرماتے ہیں دنیا بکری کی ناک سے نکلے ہوئے بلغم کی طرح ہے. دنیا امیر المومنین کی زبان سے. دنیا کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا کہ دنیا مردار کے ان بچے کھچے ٹکڑوں کا نام ہے کہ جب ایک لاش خور مردار کھاتا ہے، مردار کھانے کے بعد اس کے دانتوں میں مردار کے گوشت کے ٹکڑے جو بچ جاتے ہیں، اس کا نام دنیا ہے. اور پھر نہج البلاغہ میں کیا فرمایا کہ دنیا کوڑی کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی خنزیر کی انتڑیوں کا نام ہے. یہ دنیا کہیں زیادہ غلیظ ہے اس مشروب سے جو شکم مادر میں کھاتے پیتے تھے. چونکہ وہ خنزیر کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی، کوڑی کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی خنزیر کی انتڑیوں کی مانند نہیں ہے، لیکن یہ دنیا اس قدر غلیظ ہے. اس دنیا کے اندر جب انسان غرق ہو جاتا ہے اور اس سے اپنی ناف باندھ لیتا ہے اور اسی کے اندر رہتا ہے، اسی کے اندر رہتا ہے اور اسی کی طلب میں رہتا ہے، صبح و شام اسی کے اندر بسر کرتا ہے، اب اس سے جب ناتا کاٹنے کی باری آتی ہے گھبراتا ہے. یہ سوچ کر بھی کہ میں ایک دن دنیا میں نہیں ہوں گا، اس کو پسینہ آ جاتا ہے، گھبراہٹ اس کو محسوس ہوتی ہے. موتو قبل ان تموتو، اس کے معنی یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ اسرائیل آ کر دنیا کے ساتھ تمہاری ناف کو زبردستی کاٹ لے، اس دنیا میں زندہ رہتے ہوئے دنیا سے اپنا تعلق کاٹ لو. اگر دنیا سے تم نے اپنا تعلق کاٹ لیا تو تم مرنے سے پہلے مر گئے، تم اختیاری موت مر گئے. اور جو خود دنیا سے تعلق کاٹ کر راہ خدا پر آ جائے، سبیل خدا پر آ جائے، سبیل خدا پر اگر جیے، سبیل خدا پر مرے، دونوں صورتوں میں یکسانی ہے. جب تک خدا کی راہ پہ زندہ ہے مجاہد فی سبیل اللہ ہے، اور جب خدا کی راہ میں مرے گا شہید فی سبیل اللہ ہے. اگر موت انسان کو اللہ کے راستے پر آ جائے، لیکن خدا کے راستے تک آنے کے لیے دنیا سے ناف کاٹنا ضروری ہے.
یہی مشکل کام ہے، یہ ناف کاٹنا ضروری مشکل ہے، کاٹ نہیں سکتا انسان۔ جو عمر بڑھتی جاتی ہے ہرس انسان میں زیادہ ہوتی ہے۔ اپنے بچپن سے لے کر اور بڑھاپے تک کی اپنی عمر کا اگر ہم جائزہ لیں، بچپن میں اگر ماں باپ پیسے دیتے تھے بڑی آسانی سے فقراء میں تقسیم کر دیتے تھے، بڑی آسانی سے جو کچھ خریدتے تھے دوستوں میں بانٹ دیتے تھے، لیکن پھر جب تھوڑے سے بڑے ہوئے تو آہستہ آہستہ پیسہ بچانا شروع کر دیا، لیکن اتنا نہیں بچاتے تھے، پھر بھی کچھ نہ کچھ خرچ کرتے، پھر اس کے بعد عمر بڑھی، شادی کر لی، شادی کے بعد پیسہ کمایا، بچوں پہ ضرور خرچ کرتا تھا، اگرچہ پڑوسیوں کو نہیں دیتا تھا، فقیروں کو نہیں دیتا، دوسروں کو نہیں دیتا، لیکن بچوں کو ضرور دیتا ہے۔ لیکن جو عمر بڑھتی جاتی ہے ہرس بھی بڑھتی جاتی ہے، جو بڑھاپا زیادہ ہوتا جاتا ہے مال کی حب بھی بڑھتی جاتی ہے، دنیا کی حب بھی بڑھتی جاتی ہے۔ اب حتیٰ اس کو یہ بھی مشکل پیش آتی ہے کہ اپنے بچوں پر بھی خرچ نہ کرے، اپنی زوجہ پر بھی خرچ نہ کرے، اپنے ذوی الحقوق پر بھی خرچ نہ کرے، اب اس کو صرف جمع کرنے کا شوق ہے۔ اس قدر ہرس دنیا، عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہرس دنیا بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ انسان جس کو ہرس دنیا بڑھ جائے یہ کبھی اپنی موت نہیں مر سکتا، اس کی ناف اسرائیلی آ کر کاٹ سکتا ہے، اور جب اسرائیل ناف کاٹے تو بہت مشکل پیش آتی ہے، بڑا درد ہوتا ہے، بہت درد ہوتا ہے، دنیا سے ناف کاٹنے کا بڑا درد ہوتا ہے۔ سکرات موت اس قدر دشوار ہے، مراحل موت، کہ انسان کو سب کچھ بھول جاتا ہے۔ آداب دفن میں یہ میت میں سے ہے کہ میت کو گور میں رکھ کر، آپ قبر میں رکھ کر اس کا کندھا ہلا کر اس کو کیا سناؤ؟ وہ باتیں جو ساری عمر کرتا بھی رہا، سنتا بھی رہا، اس کو کیا کہو؟ اسے کہو کہ اللہ ربکم، اللہ تیرا پروردگار ہے۔ اور یہ تو ساری عمر میں یہی کہتا رہا کہ خدا میرا پروردگار ہے۔ اس کو کہو کہ رسول تیرے نبی ہیں، اسے کہو قرآن تیری کتاب ہے، اسے کہو علی تیرے امام ہے، اور یہی تو میں ساری عمر کہتا رہا۔ اب قبر میں لٹا کر ہلا ہلا کے مجھے کیوں سب سنا رہے ہیں؟ اسمع افہم، سنو سمجھو کہ یہ تمہارا دین ہے۔ اسمع افہم، سنو سمجھو کہ یہ تمہارا دین ہے۔ یہ تو اس دین تھا جو عمر بھر میری زبان پہ جاری رہا، لیکن جب موت کے مراحل سے انسان گزرتا ہے، اتنے سخت ہے موت کے مراحل کہ یہ باتیں بھی بھول جاتی ہیں انسان کو۔ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ میرا رب کون تھا، یہ بھی بھول جاتا ہے میرا رسول کون تھا، یہ بھی بھول جاتا ہے میری کتاب کیا تھی، یہ بھی بھول جاتا ہے میرا امام کون تھا۔ لہذا کہا گیا کہ اس کو کندھے ہلا کے بتاؤ، سکرات موت سے گزرا ہے، مراحل موت سے گزرا ہے۔ چونکہ اختیاری موت تو نہیں مرا، اسے مارا گیا، اس کی ناف کاٹی گئی، لہذا جب اس دنیا سے کھینچ کے لے جایا جائے گا اس قدر دشوار ہوگا تمہارے لیے مرنا کہ تمہیں سب کچھ بھول جائے گا، تمہیں سب کچھ نئے سرے سے بتانا پڑے گا، دین کی الف با تمہیں دوبارہ سکھانا پڑے گی۔ لیکن اگر انسان اپنی اختیار سے مرے، رائے خدا پر آئے، رائے خدا پر جیے، رائے خدا پر جیتے ہوئے اگر انسان کو موت آ جائے، اس موت کو شہادت کہتے ہیں۔ لہذا رائے خدا پر جب موت آئے، ایک تو ایک انسان قتل ہو جاتا ہے رائے خدا میں، رائے خدا میں اگر قتل نہ بھی ہو، رائے خدا پر آ کے تبھی موت بھی مرے، اس کو بھی کہا گیا یہ شہادت ہے۔ رائے خدا پر آ کر اگر انسان اپنی طبی موت بھی مرتا ہے، قتل نہ بھی ہو، پھر بھی شہادت ہے۔ لہذا فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو حب اہل بیت میں مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے۔ کیوں شہید مرتا ہے؟ چونکہ حب اہل بیت وہی صراط خدا ہے، وہی سبیل خدا ہے۔ حب اہل بیت میں جب آتا ہے تو انسان دنیا کی محبت نکال کے آتا ہے۔ جو دنیا ہوتا ہے کہ حب اہل بیت بھی ہو، حب دنیا بھی ہو، حب نفس بھی ہو، حب اہل بیت بھی ہو، حب غیر بھی ہو، حب اہل بیت بھی ہو۔ حب اہل بیت اور حب خدا تو اکٹھی نہیں ہو سکتی دوسروں کے ساتھ، یا اہل بیت کی حب ہوگی یا دنیا کی حب ہوگی۔ لہذا جس کے دل میں محبت اہل بیت ہے بس دوسری محبتیں اس کے دل سے نکل گئی۔ اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت وہ خدا کی حبل اللہ ہے، حبل متین خدا ہے، وہ رسی ہے خدا کی، وہ صراط مستقیم ہے کہ جو اہل بیت کے راستے پہ آ جائے، قرآن کے راستے پہ آ جائے، وہ سبیل خدا پر آ گیا۔ اب اگر قتل ہوتا ہے تو بھی شہید ہے، اگر اپنی طبی موت مرتا ہے تو بھی شہید ہے۔ اس کے لیے مرنا بہت آسان ہے، یہ عاشق موت ہوتا ہے، یہ تمنائی موت ہوتا ہے، یہ آرزو کرتا ہے موت کی۔ اس سے جب پوچھو موت کیسے لگتی ہے، یہ کہتا ہے احلی من الاصل، موت شہد سے زیادہ میٹھی لگتی ہے۔ لیکن موت تلخ ہوتی ہے، کڑوی ہوتی ہے ان کے لیے جو سبیل خدا پر نہ ہو، خدا کے راستے پر نہ ہو۔
جنہیں موت بہت دشوار گزرتی ہے، اور جب اس دنیا سے انہیں لے جایا جاتا ہے اتنی تلخی کے ساتھ جاتے ہیں کہ سارا دین بھی بھول جاتے ہیں، اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اپنے اعزاء و اقارب کو بھول جاتے ہیں، سب کو فراموش کر دیتے ہیں، اللہ تک کو بھول جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ انسان کو موت آئے خود انسان مر چکا ہو، یعنی جب اسرائیل آئے دنیا سے ہماری ناک کاٹنے کے لیے دیکھے کہ پہلے سے کٹی ہوئی ہے، یہ تو کب کا دنیا سے دور بیٹھا ہوا ہے، یہ تو کب کا دوسرے راستے چھوڑ کر اللہ کے راستے پہ آیا ہوا ہے، یہ تو کب کا دل سے دوسروں کی محبت نکال کے اہل بیت اور قرآن و خدا کی محبت دل میں بسائے ہوئے ہے۔ اس کو مرنا مشکل نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ خدا کرے کہ ہم سب کو ایسی موت آئے کہ راہ خدا پہ مرے انشاءاللہ، اور راہ خدا پہ جب موت آئے تو بہترین موت قتل در راہ خدا ہے، کہ سب سے اعلیٰ شرف شہادت حدیث نبوی ہے، یہ سنی شیعہ دونوں نے نقل کی یہ حدیث، کہ ہر فضیلت کے اوپر ایک فضیلت ہے، ہر کمال کے اوپر ایک کمال خدا نے انسان کے لیے رکھا ہے، لیکن سب سے بڑی فضیلت جس کے اوپر کوئی فضیلت اللہ نے مقرر نہیں کی وہ راہ خدا میں قتل ہو جانا ہے۔